خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو شاید انسانیت کا سب سے پرانا سوال ہے۔ یہ دنیا، یہ آخر کام کیسے کرتی ہے؟ آج اگر بجلی چمکتی ہے یا کہیں زلزلہ آتا ہے تو ہم فوراً اس کی سائنسی وجہ سوچتے ہیں، لیکن ذرا تصور کریں، ہزاروں سال پہلے جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ وہ سوچتے تھے کہ دیوتا ان سے ناراض ہیں۔ ہر چیز کے پیچھے ایک کہانی تھی، ایک دیوتا تھا، ایک مافوق الفطرت طاقت۔ اچھا۔ سمندر میں طوفان آیا ہے تو سمندر کا دیوتا غصے میں ہے، فصل اچھی نہیں ہوئی تو زرخیزی کی دیوی خفا ہے۔ یہ دنیا کی ایک آپ کہہ لیں دیو مالائی یا اساطیری تصویر تھی جسے ہم متھس کہتے ہیں۔ بالکل، یعنی ہر چیز کہانیوں کے ذریعے سمجھائی جاتی تھی۔ لیکن پھر تاریخ میں ایک شخص آیا جس نے کہا، ایک منٹ رکو، کیا ہو اگر ان واقعات کے پیچھے کوئی دیوتا نہ ہو بلکہ کوئی قدرتی اصول ہو؟ اور اس ایک سوال نے سب کچھ بدل دیا۔ آپ سیلز آف ملٹس کی بات کر رہی ہیں؟ جی۔ وہ شخص جس نے پہلی بار یہ کہنے کی ہمت کی کہ کائنات کو دیوتاؤں کی مرضی سے نہیں بلکہ اس کے اپنے قوانین سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ میں ایک بہت بڑی ایک انقلابی تبدیلی تھی۔ اور آج ہم اسی شخصیت پر ایک گہری نظر ڈالنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تھیلز کو تاریخ کا پہلا فلسفی، پہلا سائنسدان اور پہلا عقلی مفکر کیوں کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے انسانی سوچ کا رخ کہانیوں یعنی میتھوس سے منطق یعنی لوگوس کی طرف کیسے موڑا۔ تو آئیے اس تبدیلی کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تھیلز سے پہلے کی دنیا کا مطلب تھا کہ انسان فطرت کے رحم و کرم پر ہے۔ سورج گرہن ہو گیا تو سب خوف زدہ ہو گئے کہ آسمان میں کوئی بڑی جنگ چھڑ گئی ہے یا کوئی بلا سورج کو نگل رہی ہے۔ یہ ایک خوف کی دنیا تھی۔ بالکل، اور تھیلز نے جو کیا وہ اس خوف کو علم سے بدلنے کی پہلی کوشش تھی۔ ان کا بنیادی خیال یہ تھا کہ فطرت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی ایک قدرتی وجہ ہوتی ہے، ہمیں بس اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے سائنس اور فلسفے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ زلزلہ پوسائیڈن دیوتا کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ اس کی کوئی طبعی وجہ ہے، یہ اپنے دور میں ایک ناقابل یقین حد تک جرأت مندانہ اور شاید خطرناک دعویٰ بھی تھا۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا قدم تھا۔ تو انہوں نے شروعات کہاں سے کی؟ کائنات اتنی پیچیدہ ہے، انہوں نے پہلا اصول کیا دریافت کیا؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ایک مونسٹ تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مونسٹ ہونا ایک بہت دلچسپ خیال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کی تمام تر رنگا رنگی اور پیچیدگی کے باوجود ہر چیز دراصل ایک ہی بنیادی عنصر سے بنی ہے۔ جیسے لاکھوں مختلف زیورات سونے سے بنے ہوں یا کروڑوں برتن مٹی سے؟ بالکل وہی مثال۔ تھیلس یہ جاننا چاہتے تھے کہ کائنات کی وہ بنیادی مٹی کیا ہے، اور ان کے مطابق وہ بنیادی عنصر پانی تھا۔ جی ہاں، پانی، جسے یونانی میں ہائیڈور کہتے ہیں۔ انہوں نے اس بنیادی عنصر کو آرکے کا نام دیا۔ آرکے؟ جی، آرکی۔ آرکی کا مطلب ہے آغاز، بنیاد یا پہلا اصول۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہر چیز پانی سے ہی وجود میں آتی ہے، اسی پر قائم ہے اور آخرکار اسی میں واپس مل جاتی ہے۔ عین مطابق۔ لیکن پانی ہی کیوں؟ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو پانی جیسی بالکل نہیں لگتی۔ ایک پتھر یا آگ، ان کا پانی سے کیا تعلق؟ انہوں نے ہوا، مٹی یا آگ کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ اس کا جواب دکھاتا ہے کہ تھیلز صرف اندازے نہیں لگا رہے تھے بلکہ وہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ ان کے پاس پانی کو منتخب کرنے کی کئی ٹھوس وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی اور واضح وجہ زندگی ہے۔ زندگی؟ جی، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ہر جاندار چیز کو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے۔ پودے، جانور، انسان سب پانی پر انحصار کرتے ہیں۔ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے، صحرا اور نخلستان کا فرق ہی پانی ہے۔ بالکل۔ دوسری وجہ جو شاید اس سے بھی زیادہ گہری ہے، وہ پانی کی بدلتی ہوئی حالتیں ہیں۔ پانی وہ واحد مادہ ہے جسے وہ اپنی آنکھوں سے 3 مختلف شکلوں میں دیکھ سکتے تھے،
مایا، پانی؟ ٹھوس یعنی برف اور گیس یعنی بھاپ۔ اچھا یہ ان کے لیے ایک زبردست ثبوت تھا کہ ایک ہی چیز مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہے۔ اچھا، تو ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر پانی برف اور بھاپ بن سکتا ہے تو شاید وہ مٹی، پتھر اور دھات بھی بن سکتا ہو، بس ہمیں اس کا طریقہ نہیں معلوم۔ عین متفق۔ یہ ان کے لیے ایک ماڈل تھا کہ تبدیلی کیسے ممکن ہے۔ اگر ایک چیز اتنی مختلف شکلیں لے سکتی ہے تو کیوں نہ کائنات کی ہر چیز اسی ایک چیز کی مختلف شکلیں ہوں؟ اور تیسری وجہ؟ اور تیسری وجہ جو ذرائع میں بتائی گئی ہے وہ نمی کی موجودگی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بیجوں میں نمی ہوتی ہے، جانداروں کے جسم میں رطوبتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ہوا میں بھی نمی ہوتی ہے۔ انہیں لگا کہ پانی ہر چیز میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ تو یہ کوئی خیالی بات نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اپنے دور کے بہترین سائنسی آلے یعنی مشاہدے پر مبنی ایک مفروضہ تھا۔ یہ واقعی بہت متاثر کن ہے۔ یعنی وہ سوال پوچھ رہے تھے کہ اصل چیز کیا ہے، اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھ کر انہوں نے ایک منطقی نتیجہ اخذ کیا۔ لیکن یہیں پر ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے ذرائع میں تھیلس کا ایک قول ملتا ہے جو اس سارے منطقی اور سائنسی سوچ سے بالکل مختلف لگتا ہے۔ انہوں نے کہا تمام چیزیں دیوتاؤں سے بھری ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف وہ دیوتاؤں کی جگہ قدرتی قوانین لا رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز میں دیوتا ہیں۔ یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے، لیکن یہ تھیلس کی سوچ کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ان کا مطلب اولمپس پہاڑ پر رہنے والے زیوس یا اپولو جیسے دیوتا ہرگز نہیں تھا۔ وہ روایتی مذہب کو رد کر رہے تھے۔ تو پھر ان کا مطلب کیا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے ایک اور مشاہدے کو دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک مغناطیس لوہے کو بغیر چھوئے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جادو جیسا؟ اس زمانے کے لیے بالکل جادو جیسا تھا، ایک بے جان پتھر میں حرکت پیدا کرنے کی طاقت۔ فیلس نے نتیجہ نکالا کہ اگر اس پتھر میں ایسی طاقت ہے تو اس میں ضرور کوئی روح یعنی سائیکی یا زندگی جیسی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ تو وہ دیوتا کا لفظ ایک استعارے کے طور پر استعمال کر رہے تھے جس کا مطلب تھا اندرونی طاقت یا زندگی؟ بالکل۔ ان کا نقطہ یہ تھا کہ کائنات بے جان اور مردہ چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے، مادہ خود زندہ، فعال اور متحرک ہے۔ ہر چیز میں تبدیلی اور حرکت کی ایک اندرونی صلاحیت موجود ہے۔ اچھا۔ اسی نظریے کو بعد میں ہائلیوزوئزم کہا گیا، یعنی یہ خیال کہ مادہ خود زندہ ہے۔ تو یہ قول ان کے سائنسی نظریے کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس کی تکمیل کرتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فطرت خود ہی مقدس اور طاقتور ہے، اسے سمجھنے کے لیے باہر سے کسی دیوتا کی ضرورت نہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس سے ان کی پوری سوچ ایک نئے زاویے سے سمجھ آتی ہے۔ اچھا، ان نظریات کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اس وقت کا سب سے خوفناک قدرتی واقعہ شاید زلزلہ تھا۔ اس کے بارے میں تو پکا یقین ہوگا کہ دیوتا ہی ذمہ دار ہے۔ اس پر تھیلس نے کیا کہا؟ جی، یونانی دیو مالا کے مطابق زمین کو ہلانے والے دیوتا کا نام پوزائیڈن تھا۔ جب وہ غصے میں اپنا ترشول زمین پر مارتا تھا تو زلزلہ آتا تھا۔ یہ ایک بہت طاقتور اور خوفناک تصویر تھی۔ اور تھیلس نے اس کے مقابلے میں کیا نظریہ پیش کیا؟ تھیلس نے اپنے آرکائے یعنی پانی کے نظریے کو استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ زمین ایک چپٹی ڈسک کی طرح ہے جو پانی کے ایک بہت بڑے سمندر پر تیر رہی ہے، جیسے کشتی تیرتی ہے۔ اچھا۔ جب اس پانی میں کسی وجہ سے بڑی لہریں پیدا ہوتی ہیں تو زمین کی یہ ڈسک ہلنے لگتی ہے اور اسی کو ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے آج کے حساب سے یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ زمین نہ چپٹی ہے اور نہ پانی پر تیر رہی ہے۔ لیکن اس نظریے کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک غلط اندازہ نہیں تھا؟ یہ تاریخ کا شاید سب سے اہم غلط اندازہ تھا۔ واقعی؟ جی، اس کی اہمیت اس کے صحیح یا غلط ہونے میں نہیں بلکہ اس کی نوعیت میں ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی ریکارڈ شدہ کوشش تھی کہ قدرتی آفت کو کسی مافوق الفطرت غصے کے بجائے ایک طبی اور میکینکی وجہ سے سمجھایا جائے۔ یعنی سمال کو کون ناراض ہے سے بدل کر کیا حرکت کر رہا ہے کر دیا؟ بالکل۔ انہوں نے کہا کہ دیوتا ناراض نہیں ہے بلکہ پانی میں حرکت ہوئی ہے۔ یہ سوچ میں 180 ڈگری کی تبدیلی تھی۔ یہیں سے طبعی قوانین یعنی فزیکل لاز کی سوچ کا آغاز ہوتا ہے کہ فطرت کے اپنے اصول ہیں جو سمجھے جا سکتے ہیں اور ہم ان سے ڈرنے کے بجائے ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور ان کے مشاہدے اور منطق کی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت تو ان کی سورج گرہن کی پیش گوئی تھی جس کا ذکر ہر جگہ ملتا ہے۔ جی ہاں، یہ واقعہ تو ان کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ ہے۔
ہیروڈوٹس جیسے مورخ نے لکھا ہے کہ تھیلس نے 585 قبل مسیح میں ہونے والے ایک سورج گرہن کی پیشگوئی کی تھی، اور یہ کوئی معمولی دن نہیں تھا۔ اس دن دو بڑی سلطنتوں لیڈیا اور میڈیا کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہو رہی تھی۔ اور جنگ کے دوران اچانک دن میں رات ہو گئی، فوجیوں کا کیا رد عمل ہوا ہوگا؟ تصور کریں، وہ تو خوف سے کانپ گئے ہوں گے۔ انہوں نے اسے آسمانی مداخلت اور دیوتاؤں کی طرف سے ایک بہت بری نشانی سمجھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں فوجوں نے فوراً لڑائی روک دی اور امن معاہدہ کر لیا۔ اس سورج گرہن نے جنگ ختم کروا دی۔ یہ تو حیرت انگیز ہے، لیکن اس واقعے کی اصل سائنسی اہمیت کیا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ پیشگوئی کیسے کی؟ کیا ان کا طریقہ کار درست تھا؟ غالباً ان کا طریقہ کار آج کے معیار کے مطابق کامل نہیں تھا۔ شاید انہوں نے بابل کی تہذیب کے فلکیاتی ریکارڈز کا استعمال کیا ہو، جہاں گرہنوں کے چکروں کو نوٹ کیا جاتا تھا، لیکن طریقہ کار سے زیادہ اہم اس کا پیغام تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ آسمانی واقعات، جنہیں اب تک ناقابل فہم اور خدائی معجزے سمجھا جاتا تھا، وہ بھی قابل فہم نمونوں اور اصولوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی آسمان کوئی پراسرار جگہ نہیں، بلکہ ایک ایسا نظام ہے جس کا حساب لگایا جا سکتا ہے، جس کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ اس ایک واقعے نے یہ پیغام دیا کہ کائنات بے ترتیب اور افراتفری کا شکار نہیں، بلکہ ایک منظم، ایک آرڈرڈ اور قابل فہم جگہ ہے، ایک کاسموس ہے۔ یہ فلکیات کو توہمات کے اندھیروں سے نکال کر سائنس کی روشنی میں لانے کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ تو وہ صرف ایک فلسفی اور قدرتی سائنسدان ہی نہیں تھے، بلکہ ان کی ریاضی میں بھی گہری دلچسپی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ جیومیٹری کے بانیوں میں سے تھے۔ جی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی جیومیٹری کو مصر سے یونان متعارف کروایا۔ ان کے دو ریاضیاتی کام خاص طور پر مشہور ہیں۔ ایک تھیس کا دائرے کا نظریہ ہے، یہ ایک بہت خوبصورت اور بنیادی اصول ہے۔ وہ کیا ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ بالکل۔ تصور کریں کہ آپ ایک دائرہ بناتی ہیں اور اس کے بیچ میں سے ایک سیدھی لکیر کھینچتی ہیں، جسے قطر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ اس لکیر کے دونوں سروں کو دائرے کی بیرونی لکیر پر موجود کسی بھی تیسرے نقطے سے جوڑ دیں، تو جو تکون بنے گی اس کا ایک زاویہ ہمیشہ 90 ڈگری کا ہوگا، ہمیشہ۔ واہ، یعنی اس میں کوئی اتفاق نہیں، یہ ایک پکا اصول ہے۔ جی، یہ جیومیٹری کی بنیاد ہے کہ کائنات میں ایسے اٹل اصول موجود ہیں۔ اور ان کا دوسرا بڑا کام تناسب کا اصول تھا۔ انہوں نے اس اصول کو بہت ذہانت سے عملی مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ جیسے وہ اہرام مصر کی اونچائی ناپنے والی کہانی؟ وہی مشہور کہانی۔ وہ مصر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی اہرام کی اونچائی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے ایک بہت سادہ لیکن ذہین طریقہ استعمال کیا۔ انہوں نے انتظار کیا یہاں تک کہ ان کے اپنے سائے کی لمبائی ان کے قد کے برابر ہو گئی۔ اچھا۔ اس لمحے انہوں نے اہرام کے سائے کی لمبائی ناپی اور کہا کہ یہی اہرام کی اونچائی ہے۔ کتنا شاندار خیال ہے! انہوں نے مماثل تکون یعنی سملر ٹرائنگلز کا اصول استعمال کیا، اور سنا ہے کہ انہوں نے اسی طرح سمندر میں بحری جہازوں کا فاصلہ بھی معلوم کیا تھا۔ جی ہاں، ساحل پر کھڑے ہو کر جیومیٹری کے اصولوں سے انہوں نے یہ بھی کر دکھایا۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ وہ صرف نظریاتی باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ ریاضیاتی منطق کو حقیقی دنیا کے مسائل پر لاگو کر رہے تھے۔ وہ علم کو عملی طور پر قابل استعمال بنا رہے تھے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو تھیلس کی اصل میراث کیا ہے؟ وہ انسانی تاریخ میں اتنے اہم کیوں ہیں؟ ان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر اس موازنے پر غور کرنا ہوگا۔ تھیلس سے پہلے کی دنیا، وہ دیوملائی کہانیوں کی دنیا تھی۔ ہر واقعے کے پیچھے دیوتاؤں کا ہاتھ تھا۔ فطرت ایک ناقابل سمجھ اور خوفناک چیز تھی، اور انسان اس کے سامنے بے بس تھا۔ اور تھیلس کے بعد ایک ایسا دور جہاں قدرتی وضاحتوں کو اہمیت دی گئی، جہاں طبعی وجوہات کو تلاش کیا گیا، جہاں منطق اور استدلال کو علم کی بنیاد بنایا گیا۔ انہوں نے آسمان سے خوف کھانے کے بجائے اس کا مطالعہ شروع کیا۔ مختصر یہ کہ انہوں نے مغربی فلسفے، سائنس اور عقلی کونیات کی بنیاد رکھی۔ جی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھیلس کی عظمت اس میں نہیں کہ ان کے تمام جوابات درست تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین پانی پر نہیں تیرتی اور ہر چیز پانی سے نہیں بنی۔ ان کی عظمت اس میں ہے کہ انہوں نے ایک بالکل نئی قسم کا سوال پوچھا۔ بالکل درست۔
انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کس دیوتا نے کیا، بلکہ یہ پوچھا کہ یہ دنیا کس چیز سے بنی ہے، اس کے پیچھے کیا اصول کام کر رہے ہیں۔ اور یہ سوال پوچھنا جواب دینے سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ جی، اس ایک سوال نے انسانی تہذیب کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس نے ہمیں تہمات کے اندھیرے سے نکال کر علم اور منطق کی راہ پر ڈال دیا، ایک ایسا سفر جو آج بھی جاری ہے۔ اور شاید یہی ان کی سب سے بڑی میراث ہے۔ اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے آئیے سننے والوں کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑتے ہیں۔ تھیلز نے اپنے دور کے بہترین آلے یعنی انسانی مشاہدے اور منطق کو استعمال کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کائنات کی بنیاد پانی ہے۔ اگر آج کا کوئی تھیلز ہمارے دور کے مجددین ترین آلات جیسے پارٹیکل ایکسلریٹرز، جیمز ویب ٹیلیسکوپ یا کوانٹم فزکس اور انفارمیشن تھیوری کے نظریات کو استعمال کرے تو وہ کائنات کا بنیادی عنصر یا اصول کیا تجویز کرے گا؟ کیا وہ مادہ ہوگا، توانائی، سٹرنگز یا پھر خالص معلومات یعنی انفارمیشن؟ اس پر سوچئے گا۔